اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے پاکستان، ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے قاضی کے کردار پر، ججز کے کردار پر، کہ ججز کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں بات کروں اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، اور جو آج پاکستان اس تباہی میں اور گر چکا ہے ایسی دلدل میں کہ جتنے بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اس دلدل میں ہم جو ہے وہ مزید دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ میں بے شک ہمارا ہر ادارہ جو ہے وہ کرپٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کوئی بھی ہمارا ادارہ ہو، لیکن پاکستان کو اجاڑنے میں، تباہ کرنے میں، برباد کرنے میں جو کردار عدلیہ نے جو کیا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ جس قدر ناانصافی، جس قدر کرپٹ ترین جو ہیں وہ ججز ہیں، تو جو ان کے فیصلے ہیں، اور جو وہ ججز جو اس دنیا سے یعنی جو مر چکے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت برے فیصلے کیے ہیں، بے شک وہ اپنی قبروں میں بھگت رہے ہوں گے جو وہ اس ملک کے ساتھ اور معصوم شہریوں کے ساتھ جو سلوک کر کے گئے ہیں۔ لیکن میں بات کرنا چاہتی ہوں جو ہے وہ 9 اپریل یعنی کہ 2022 کو جب رجیم چینج کیا گیا، ہمارے پیارے اور محترم لیڈر عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب غیر آئینی طریقے سے جب نکالا گیا، تو اس وقت کون جج تھا؟ اس وقت چیف جسٹس تھا عمر عطا بندیال۔ پھر اس کے بعد عمر عطا بندیال نے یہ رجیم چینج کیا، اس نے ہمارے اوپر جو ہیں وہ مسلط کیے، یہ 14 جماعتیں مسلط کیں جو انتہائی کرپٹ، جن کو بچہ بچہ جانتا ہے، اور نہ صرف پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس قدر کرپٹ ہے، اور وہ کس قدر جو ہے وہ عوام پاکستان کا جو مال ہے وہ انہوں نے لوٹا ہے، کس بے دردی سے لوٹا ہے، اور کس کون سے جرائم ہیں جو انہوں نے نہیں کیے۔ لیکن اس کے باوجود جو بندیال ہے جانے والا، اس پر بے شمار لعنتیں، اس نے معصوم جو ہیں عوام پاکستان، ان پہ اتنا بڑا ظلم کر دیا، اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ جس کا کوئی بندہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ پھر اس کے مطلب جو ہے اس کے جتنا بھی اس نے وقت گزارا، اس کے دور میں اتنے مظالم ہوئے، لیکن وہ شخص خاموش رہا۔ اس نے ارشد شریف بھیا کی شہادت کا ذمہ دار ہے وہ 25 مئی کو جو واقعہ ہوا، اونلی پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلے عوام پاکستان، تو کس قدر بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، شہید کیا گیا، فیصل عباس کو پل سے گرا دیا گیا، عورتوں بچوں پر جو ہے وہ شیلنگ کی گئی بے دریغ۔ تو انبلیویبل تھا اس وقت۔ کیا ایک اسلامی معاشرے میں اگر قاضی ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ زندہ بھی ہے، تو وہ کس طرح سے یہ چیزیں برداشت کر سکتا ہے، یا کس طرح سے اجازت دے سکتا ہے کہ جو جی چاہتا ہے کرو؟ لیکن تب ہم حیران تھے، لیکن اب ہم جو ہے عادی ہو چکے ہیں، کہ اب ہم اندازہ لگا چکے ہیں کہ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے الزام دوں گی عدلیہ پر ہی، کہ ہر جرم کی جو ذمہ دار ہے وہ عدلیہ ہے، کیونکہ ان تمام جو باتیں ہونی چاہیے قاضی میں، اسلام کے مطابق، اللہ کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق، یہ تمام چیزیں ان احکامات کی خلاف ورزی میں کر رہے ہیں، کھلم کھلا جو ہے اعلان جنگ کر رہے ہیں اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس قدر نڈر ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، اللہ کے قہر سے نہیں ڈر رہے ہیں، لیکن کس سے ڈرتے ہیں؟ یہ اوپر والوں سے ڈرتے ہیں، جو اس دنیا میں، جو اس پاکستان میں، جس کو کہا جاتا ہے کہ اوپر سے آرڈر آئے ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ طاقتور جو ہیں وہ فرد ہیں۔ تو کاش ان ججوں کی ماؤں نے ان کو بتایا ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، بتایا ہوتا کہ اگر تم اس کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہو تو تمہیں انصاف کرنا پڑے گا۔ لیکن لعنت ہے ایسی ماؤں پر جنہوں نے اس طرح کے جو ہے اولاد پیدا کی،
اور پھر بندہ لعنت ہے ان کے فیصلوں پر۔ وہ جو عامر فاروق ہے وہ ہمیں کس قدر اذیت دے رہا ہے، اور اب جو چیف جسٹس ہے موجودہ جو ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ان کے، عیسیٰ فائز ہے، اور پھر جو ایک جج دلاور جو ہے مایوں دلاور، اس قدر کرپٹ ترین وہ جج ہے کہ ہمارے محبوب لیڈر کو، جنہوں نے جرم کرنا تو بہت دور کی بات، جنہوں نے اس ملک کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، جنہوں نے عوام پاکستان کے لیے اپنا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل جو ہے وہ انہوں نے جد و جہد میں گزارا ہے، انہوں نے سٹرگل کی ہے، وہ صادق ہیں، امین ہیں، تو ان کو جو حالات انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اس میں ہم عوام جو ہیں اپنے رب سے انصاف مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی ذات مبارکہ کے بارے میں بھی بارہا قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ رب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ جب رب انصاف کرتا ہے، جب رب تعالیٰ نے اپنی ذات پہ یہ ایک لاگو کیا ہوا ہے کہ رب وہ ہے جو انصاف کرتا ہے، ہمارا وہ رب ہے مسلمانوں کا جو انصاف کرتا ہے، مسلمانوں کا نبی وہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو انصاف کرتا ہے، اور خلفائے راشدین وہ ہیں جو انصاف کرتے ہیں۔ پھر جب مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کے بعد جب پھر کتنے مسائل پیدا ہوئے، جب انصاف ملنا بند ہو گیا عوام الناس کو، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، تو پھر انہوں نے سب سے پہلے جو کیا، انہوں نے انصاف کیا، انہوں نے جو جتنے بھی کرپشن کے پیسے سے ان کے اپنے ہی رشتہ داروں نے جو جائیدادیں اور املاک بنائی تھی، آپ نے ان سے واپس لی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی زوجہ مبارکہ سے بھی بولا کہ اگر عیش و عشرت چاہتی ہو تو اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ وہ خلیفہ کی بیٹی تھی، لیکن اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو کوئی عیش و عشرت نہیں۔ ان کے زیورات، ان کی ہر چیز جو ہے وہ بیت المال میں جمع کر دی۔ جب بیت المال میں جمع ہوئی، ہر بندہ خوشحال ہو گیا، اور جب خوشحالی ہو تو پھر جو ہے وہ جرائم جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے مذہب میں قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل، یعنی جان کے بدلے جان، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یعنی تو لیکن ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو شرابی کو کوڑے لگیں گے جی، تہمت لگانے والے کو کوڑے لگیں گے، تو یہ حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قاضی کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ وہ سب ہو رہا ہے جس کی اسلام میں ممانعت ہے، یعنی کہ یہ جج دشمنی اصل میں کر عوام پاکستان سے رہے ہیں، اصل میں دشمنی کار عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے رہے ہیں، حقیقت میں یہ دشمنی وہ اللہ سے کر رہے ہیں، اور حقیقت میں دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ اور ان کی ناانصافیوں کی اور ان کے جرائم کی جو فہرست ہے وہ اس قدر طویل ہے، اس قدر طویل ہے کہ یقیناً جو ہے ان پر کتابیں لکھی جائیں گی ان کے ناموں کے ساتھ، اور یقیناً ان پر لانتے ہیں، اور یقیناً افسوس ہے ان کی زندگیوں پر، افسوس ہے، اور ہم پھر اپنے رب سے ہی جو ہے کہتے ہیں کہ اے اللہ بے شک تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، ہم معصوم عوام ہیں، ہم مظلوم عوام ہیں، ہم محکوم عوام ہیں، ہمارے کوئی رائٹس نہیں ہیں اس ملک میں، ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے، ہمیں کسی پارٹی کو جو ہے وہ پسند کرنے کا حق نہیں ہے، ہمیں احتجاج کا حق نہیں ہے۔ تو یہ کون سی ریاست ہے، اور یہ کہاں سے آگے ہیں جو ججز ہیں جو ہر وہ فیصلہ دیتے ہیں جو عوام پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، اور جو عوام پاکستان کے مال کو جو ہے وہ لوٹ لوٹ کر پاکستان کو جنہوں نے دیوالیہ کر دیا ہے، ڈیفالٹ کر دیا ہے، ان کو یہ اس طرح سے اپنے فیصلوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، جیسے نواز شریف کی واپسی، پھر جیسے جتنے بھی یہ ہیں زرداری اور جتنے بھی ہیں کمپنیز، تو یہ ججز جو ہیں اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ ان کرپٹ لوگوں کے غلام ہیں، ان کرپٹ حکمرانوں کے، یا پھر جو ہینڈلرز ہیں، سہولت کار ہیں، یہ ان کے پالتو کتے ہیں جو صرف بھونکتے ہیں، اور بھونکتے ہیں عوام پر، اور ہر وہ فیصلہ دیتے ہیں جو عوام کو تڑپانے والا ہو، اور پھر ان کے ہر فیصلے کے نتیجے میں عوام پکارتی ہے اپنے پیارے رب کو جو وحدہ لا شریک ہے، اور تمام تر طاقتوں کا سرچشمہ ہے،
اور انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف نہیں